اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعداد درود و سلام نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کی کچھ خاص روایات۔ دنیا کے ہر معاشرے کی اپنی ثقافتی روایات ہوتی ہیں جو اپنے ورثے کی نشاندہی کرتے ہیں اور انہیں الگ بناتی ہیں، لیکن کچھ لوگ خاص طور پر بیرون ملک نئے آنے والے مقامی لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے ثقافتی روایات کا خیال کریں۔ تو آج میں آپ کو کچھ ایسے ہی عجیب و غریب روایات کے بارے میں بتاؤں گا۔ روس، اگر آپ کے روسی کاروباری دوست یا ساتھی ہیں تو انہیں پھول دینے سے محتاط رہیں۔ پیلے رنگ کے پھولوں سے پرہیز کریں کیونکہ وہ رشتے یا دھوکہ دہی کے ٹوٹنے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لال پھول بھی روس میں ممنوع ہے کیونکہ یہ جنگجو زندہ بچ جانے والے تجربہ کاروں اور ان لوگوں کی قبروں پر رکھے جاتے ہیں۔ تو یاد رہے، روس میں پیلے اور لال پھول سے پرہیز کریں۔ چائنا، جبکہ چین نے مغرب کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں لیکن چینیوں کی ثقافتی روایات کبھی مٹ نہیں سکیں گی۔ وہ دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہیں، لہٰذا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی ثقافتی روایات ہزاروں سال کے لیے تیار کی گئی ہیں اور نسل در نسل ان کے حوالے سے خیال کرنا پڑے گا۔ چینیوں کی اکثریت تو ہم پرست بھی ہے اور مختلف چیزوں کے معنی بھی منسلک کرتی ہے۔ اپنے چینی ساتھیوں کو سفید پھول دینے سے گریز کریں۔ سفید پھول کا مطلب ہے بھوت اور موت کے ساتھ جوڑنا، جبکہ امریکہ میں سفید پھول معصومیت اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ اسی طرح پھولوں کے ساتھ جو کانٹے ہوتے ہیں وہ دینے سے بھی گریز کریں۔ چینی اس کو بھی بہت زیادہ معیوب سمجھتے ہیں۔ چین میں گھڑی دینے کو بھی نامناسب سمجھا جاتا ہے۔ گھڑی دینے کا مطلب ہے کہ آپ یا جنازے میں جا رہے ہیں یا آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ چین میں رومال دینے کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الوداعی سلام۔ چین میں چھتری دینے کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنے تعلقات کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ چین میں جوتے تحفے میں دینا بھی غلط سمجھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ راہیں جدا کرنا چاہتے ہیں۔ سبز کلر کی ٹوپی، سبز کلر کو دنیا بھر میں خوش قسمتی سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ پیسوں کے رنگ میں بھی شامل ہوتا ہے، تاہم چینیوں کے لیے سبز رنگ کی ٹوپی کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بے وفائی کر رہی ہے۔ ایجپٹ، مصر میں آپ کھانا کھاتے دوران نمک نہیں مانگ سکتے۔ اگر آپ مصر میں گئے ہیں تو اس بات کا بہت خیال کریں کہ کھانا کھاتے وقت آپ نمک کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ نمک کا تقاضا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو کھانا بالکل پسند نہیں آیا جس سے میزبان برا منا سکتا ہے۔ یہاں وینزویلا کا میں ذکر کرتا چاہوں۔ وینزویلا میں اگر آپ کھانے پہ کہیں دعوت میں مدعو کیے گئے ہیں اور اگر آپ 10 یا 15 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں تو اس کو بھی بہت غلط سمجھا جاتا ہے اور مہمان کے بارے میں یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ یا تو یہ بہت زیادہ شوقین ہے یا تو بہت زیادہ لالچی۔ جبکہ اس کے برعکس ملیشیا میں اگر آپ 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملیشیا میں لیٹ آنے کو کوئی زیادہ غلط سمجھا نہیں جاتا۔ ناروے میں آپ بغیر گلوز کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ تفصیلات کے مطابق ناروے میں خصوصی طور پر ہاتھ پہ چڑھانے کے لیے گلوز ہوتے ہیں، لہٰذا آپ پہلے ہاتھ پہ گلوز پہنیں، اس کے بعد آپ کھانا شروع کریں اور وہاں پہ چھری اور کانٹے سے کھانا ضروری ہے، حتیٰ کہ سینڈوچ وغیرہ بھی آپ چھری اور کانٹے سے کاٹ کر کھا سکتے ہیں۔ نیدرلینڈ اور چین کی ثقافتیں بہت مختلف ہیں لیکن ایک چیز میں وہ بہت ملتے جلتے ہیں اور وہ تحفے وصول کرنے میں ہیں جو نوکیلے اور تیز ہیں، جیسے کینچی اور کچن کے چاقو۔ اسے پیش کرنا غلط سمجھا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ تعلقات کاٹنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، بولیویا میں اگر آپ کہیں مدعو ہیں اور میزبان کے پاس آپ کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پہ آپ کسی قسم کی کاروباری گفتگو نہیں کر سکتے۔ کاروباری گفتگو کرنے کا مطلب ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں اور اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، لہٰذا آپ بولیویا میں اگر آپ کسی دوست کے پاس جائیں تو کھانے کی ٹیبل پر آپ ہرگز کاروبار کا ذکر نہ کریں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں جنوبی کوریا کے بارے میں۔ جنوبی کوریا میں آپ ہر رنگ کی سیاہی کے ساتھ لکھائی کر سکتے ہیں لیکن ہرگز وہاں پہ آپ لال کلر یعنی ریڈ کے ساتھ لکھائی نہیں کر سکتے۔ جنوبی کوریا میں ریڈ کلر کی لکھائی کا مطلب ہے موت کی علامت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں اکثر ٹیکسی میں سواری پیچھے کی طرف بیٹھتی ہے یعنی پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھتی ہے، لیکن آسٹریلیا میں اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ آسٹریلیا میں سواری پیچھے بیٹھے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آسٹریلیا میں جو بھی لوگ ٹیکسی لیتے ہیں وہ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھتے ہیں۔ ہالینڈ میں سالگرہ کی مبارکباد، جب آپ ہالینڈ میں سالگرہ مناتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ رواج ہے کہ جس کی سالگرہ ہوتی ہے وہی مبارکباد لیتا ہے۔
لیکن ہالینڈ میں بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہالینڈ میں جس کی سالگرہ ہوتی ہے پورے خاندان کو مبارکبادیں اور تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ یہاں میں جاپان کا ذکر کرتا چلوں۔ جاپان میں اگر آپ کہیں جائیں تو ہر شخص کے ساتھ مصافحہ کرنا ضروری ہے، ان میں کیوں نہ بچے بھی ہوں، لہٰذا بچوں کے ساتھ تمام گھر والوں کے ساتھ مصافحہ کرنا ضروری ہے، جس میں سر کو جھکانا بھی اہمیت کا حامل۔ فرانس میں گال چومنے کی ثقافتی روایت ہے۔ برازیل میں دوستوں کا رواج ہے کہ وہ تقریباً 3 گالوں کے بوسے لیتے ہیں۔ آسٹریا میں آپ کو اس وقت حیرت ہو سکتی ہے کہ جب آپ آسٹریا کے مردوں کو انگلی کھینچنے میں مصروف دیکھتے ہیں۔ یہ دراصل ایک سنجیدہ روایتی کھیل ہے اور کھیل کے اصول بہت سخت ہیں۔ اس کھیل کو فنگر ہیلن انگلی کھینچنا کہا جاتا ہے، جو ٹگ آف وار کے منی ورژن کی طرح ہے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ اپنے مخالف کو گھسیٹنا۔ میکسیکو میں اگر کسی کی سالگرہ ہو تو وہاں پہ لائٹس بند کر دی جاتی ہیں اور مہمانوں میں سے کوئی ایک شخص میزبان کی یعنی جس کی سالگرہ ہوتی ہے اس کے منہ پہ کیک پھینکتا ہے۔ یہ بھی یہاں کی روایت ہے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھے لگے تو کلفٹن ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔